بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مسیح موعود و مہدی موعود کے طور پر مبعوث فرمایا اور آپ کے سپرد احیاء اسلام اور قیام شریعت کی دو اہم ذمہ داریاں احادیث کی پیشگوئیاں اور قرآن مجید کی روح سے عائد کی گئیں، اور آپ کے سپرد یہ عظیم الشان مشن کیا گیا تھا کہ اسلام کی جو خوبصورتی ہے اور اسلام کو جو شان و شوکت ہے اس کو آپ دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کریں اور دنیا میں قائم کریں، جس طرح اسلام کی شان و شوکت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوئی تھی، اسی طرح اس زمانے میں جب کہ لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں، اس زمانے میں اسلام کی خوبصورتی اور اس کی عظیم الشان تعلیمات اور اس کی شان و شوکت کو اثر نو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت میں آپ کے کامل مطیع و فرما بردار ہونے کی وجہ سے نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ جس کتاب کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، آئینہ کمالت اسلام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب کو ایک ایسے زمانے میں تصنیف فرمائی جب ہر بات اور ہر امر کو علم اور عقل کے پیمانے میں پرکھا جا رہا تھا، اور یہ ایک ایسا زمانہ تھا جب خاص طور پر علوم اور مذاہب کے درمیان لڑائی انتہائی سرگرمی کے ساتھ لڑی جا رہی تھی۔ مذاہب جو مختلف روحانی عقائد اور روحانی باتیں پیش کرتی ہیں، ان کے حوالے سے مغربی تہذیب اور مغربی علوم و فنون سے متاثر لوگ اعتراضات کرنے لگے اور علم اور عقل کے پیمانے میں اس کو پرکھنے کی کوشش میں اسلامی تعلیمات پر بھی اعتراضات کرنے لگے۔ اور دوسری طرف جب ہم علماء اسلام کی بات کریں تو وہ بالکل اس لڑائی میں مغلوب ہو چکے تھے، اور علوم کی بنا پر جو سوالات اور جو اعتراضات اسلام کے اہم ارکان ایمان اور ارکان اسلام کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جا رہے تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ مغلوب حالت میں اس زمانے میں موجود تھے۔ ایسے وقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کے جو عقائد ہیں اور جن روحانی امور کا اسلام ذکر کرتا ہے، ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کتاب آئینہ کمالات اسلام تصنیف فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اب ان باتوں سے، خاص طور پر جو سائنس اور علوم کی بنا پر اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اس سے بے دل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے علوم اپنے جتنے بھی نئے نئے ہتھیاروں کے ساتھ حملہ آور ہو جائے، لیکن اسلام کے مقابل پر ہمیشہ علوم کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ تو اس عزم کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کتاب آئینہ کمالت اسلام تصنیف فرمائی، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ سائنس کی ہی دلائل پیش کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرشتوں کے وجود، اسی طرح خیر و شر کے تعلق سے اور جنت و دوزخ کے تعلق سے اور مختلف جو ایمانیات ہیں اسلام کی، ان کے حوالے سے صداقت اور ان کی جو تفاصیل ہیں آپ نے کتاب آئینہ کمالات اسلام کے ذریعے سے پیش فرمائی۔ خاص طور پر آج کے موضوع فرشتوں کے تعلق سے ہے۔ فرشتوں کے وجود کے تعلق سے مسلمان افراط و تفرید کے شکار تھے۔ بعض لوگ یہ مان رہے تھے کہ فرشتوں کی بھی ظاہری شکل و صورت ہے، اور بعض یہ مان رہے تھے کہ وہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے اتر کے آتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں۔ بعض تو بالکل ہی فرشتوں کے وجود سے انکار کر بیٹھے کہ فرشتوں کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی ہی مختلف صفات ہیں اور خدا تعالیٰ کی ہی مختلف افعال ہیں جن کو فرشتوں کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسے زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کتاب آئینہ کمالات اسلام تصنیف فرمائی، جس کا دوسرا نام دافع الوساوس بھی ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور اسلام نے جو مختلف حقائق اور عقائد بیان فرمائے ہیں اس کے حوالے سے مسلمانوں میں جو مختلف قسم کے وساوس پائے جاتے تھے، ان کے ازالے کی خاطر حضرت اقدس مسیح السلام نے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے، اور بڑی عمدگی کے ساتھ اور نہایت دلائل کے ساتھ آپ نے فرشتوں کے وجود کے حوالے سے اپنی اس کتاب میں دلائل پیش کیے ہیں اور تفاصیل پیش کی ہیں۔